بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب از قلم یمن کی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی جگہ اسی صوفے پر بیٹھی تھی جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کا جسم پورا برف کی طرح جم چکا تھا، ساکت اور بے جان سا، سانس اتنی مدھم کہ خود کو بھی بنا سانس جینے کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ فاتح چال چلتا وہاں آیا۔ اس نے بنا حرکت کیے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ مغرور نقوش پر خوشی اتنی تھی کہ نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے نظر گھمائی۔ تھا کون یہ انسان اور کیوں لایا اسے یہاں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر ہمت ختم تھی۔ سلام میری ماں، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کان سلگائے صوفے پر بیٹھا، بازو پھیلا کر صوفے کی ٹیک پر رکھے اور ٹانگ سامنے میز پر رکھے ایسے بیٹھا تھا جیسے اکیلا ہو وہاں۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ سوری ماں، تھوڑا مصروف تھا۔ جیسے وہ مزے سے بول رہا تھا، اسے بے چینی ہونے لگی۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ کیا اس کا سودا کر رہا ہے، اسے بیچ رہا ہے، یا کسی کو بتا رہا ہے کہ ایک لڑکی کو لایا ہوں؟ کہیں مردوں کو تو نہیں بلا رہا؟ کیا وہ کوئی دبئی کا شیخ ہے یا پھر سعودیہ کا؟ فی امان اللہ۔ وہ سوچوں سے نکلی تو وہ کال بند کر رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ اب اسے دیکھے گا، بات کرے گا اور غور کرے گا وہ کتنی حسین ہے، کتنا پیسہ دے سکتی ہے، عمر پوچھے گا ضرور۔ وہ یہ سب سوچتی رونے ہی والی تھی جبکہ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور LED آن کیے نیوز دیکھنے لگا۔ نیو یارک میں ہونے والے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر اور ویڈیوز بار بار چل رہی تھی۔ گاڑی میں جل جانے والی نوعمر لڑکی کی کوئلہ ہوئی لاش اور اس کے وارثین کا صدمے سے برا حال دکھایا جا رہا تھا۔ وہ نیوز دیکھتی غمزدہ ہونے لگی، کان سائیں سائیں کرنے لگے جبکہ وہ مسکرایا۔ آخرکار آج کی بہترین خبر، سب سے بہترین خبر۔ وہ سامنے موجود LED میں دیکھتا دلکشی سے مسکراتا جا رہا تھا۔ اسے اس کی بے حسی سے خوف آنے لگا۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے نہیں سمجھ آئی مگر ہنس رہا تھا، یقیناً غمزدہ تو نہیں تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ جوش روشنیاں پھیلانے لگا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی وہ مزید ڈر گئی۔ اسی وقت اس کی بھی نظر اس پر پڑی تو جیسے چونکا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا، ایک بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بغور اس کا نازک سے کپکپاتا وجود دیکھا۔ اچھی ہو، میں جلد تم سے شادی کروں گا تاکہ تم یہاں رہ سکو، لیکن تم اچھی خاصی حسین ہو، مجھے اچھا لگے گا تمہیں اپنے پاس رکھ کر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولتے بولتے رکا اور نچلا لب دانتوں تلے دبا کر شوخی کا مظاہرہ کیا۔ اس کا سارا خون خشک ہو گیا، خوف سے کانپتا وجود مزید برف جیسا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی مضبوط گرفت سے بازو تک نکلوانا مشکل لگنے لگا۔ بے بسی سے آنسو بہہ نکلے۔ جنہیں دیکھتا وہ اچانک ہی سنجیدہ ہوا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ بے جان ٹانگوں کو سنبھالتی صوفے پر گر کر رونے لگی۔ نیوز اینکرز اب بھی ایکسیڈنٹ کے نقصانات پر روشنی ڈال رہے تھے اور پولیس وہاں انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ میں عویم بھائی کو تھینکس کہنے آئی تھی۔ ان کے انٹرویو نے مجھے کافی فیم دیا ہے اور جاب پر بھی پروموٹ کر دیا ہے، ہنزا لان میں بیٹھی نویان کو بتاتی منہ بسوڑ رہی تھی۔ نویان ہنس پڑا۔ تو کیا انہوں نے ویلکم کہا؟ وہ کہتے تو نہیں؟ نویان ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہنزا کا منہ بن گیا۔ انہوں نے میری پروموشن کے فیصلے کو ہی غلط کہہ دیا۔ انہیں لگتا ہے ان کی مہربانی سے انٹرویو سکسیسفل ہوا ہے اور یہ کہ آگے جا کر دوبارہ ایسا نہ ہوگا۔ حد ہے، کتنے روڈ ہیں نا عویم بھائی۔ ہنزا جلی بھنی بیٹھی تھی۔ نویان ہنستا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی نویان کو عویم کے دیے جانے والے روڈ جواب مزہ دیتے تھے، مگر بس دوسروں کو دیے جانے والے۔ جہاں کبھی وہ نویان کو جواب دیتا اس کا منہ بن جاتا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں۔ چلو جانے دو۔ کیا تمہارا دخان سے کانٹیکٹ ہوا؟ ریسٹ لی، اسے بات کرو، واپس آ جائے۔ نویان نے دخان کا ذکر کرتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ہنزا کی بات پر نظریں چرا گئی۔ حالہ سے بات ہوئی تھی، وہ دخان کے ذکر پر اب رو پڑتی تھی۔ سب دخان کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ کتنے سالوں سے لوٹا نہیں تھا، نہ کسی شادی پر نہ ہی بلانے پر۔ اب بھی نویان صرف اس کی وجہ سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی خوشی کے اس موقع پر موجود نہ ہو۔ نویان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی بات ہوئی، میں نے بھی کہا واپس آ جائے، مگر زیادہ بات نہیں ہوئی۔ وہ کال کاٹ دیتا ہے، بات ہی نہیں سنتا۔
حنزہ نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیا بتاتی، اس کی ایک غلط بات نے دخان کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالات نے دخان کو اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ اس نے جانا ہی مناسب سمجھا۔ حنزہ کو یاد تھا کچھ عرصہ پہلے اس نے دخان سے بات کی تھی اور دخان کے چلے جانے اور واپس نہ آنے کی وجہ سن کر حنزہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم نہیں بتایا تھا نا میرا شفا کے ساتھ رشتہ کر دیا گیا ہے؟ کسی کو میرا احساس بھی ہے یہ فیصلہ کتنا غلط تھا؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں، ان کی میری کبھی بنی ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نویان بھائی سے محبت کرتی ہیں۔ میں خود گواہ ہوں ان کی چمکتی آنکھوں کا جب وہ نویان بھائی کو دیکھتی ہیں۔ کیا تم اندازہ کر سکتی ہو میں کتنی پریشانی میں رہا ہوں اس فیصلے کی وجہ سے؟ وہ سرد لہجے میں بولتا حنزہ کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ تو یوں ہی اسے پریشان کرنے کے لیے کہہ گئی تھی۔ شفا اور دخان کی آپس میں چڑ اور جھگڑے نے حنزہ کو بدلہ لینے کے لیے یہی الفاظ سجائے تھے۔ وہ کیا کر گئی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ کر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے کبھی دخان کی غلط فہمی دور نہیں کی اور وہ اس بات کو لیے سب گھر والوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں دخان، وہ بات تو میں نے… حنزہ کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ سالوں بعد اپنی ہی بات کو مذاق کہتے ہوئے اسے لگا اسے مر جانا چاہیے۔ کتنا بڑا مذاق کر گئی تھی وہ، اتنے سال گھر والوں سے دور رہا تھا، اتنا وقت سب کو تنگ کیا، خود اپسیٹ رہا، اور اب اگر وہ کہہ دے وہ بات بس ایک جھوٹ تھا تو کیا وہ خاموش رہے گا؟ حالہ زیان وہ سب سے بڑھ کر نویان اسے کبھی معاف نہ کرے۔ میں چاہتا تو وہ بات گھر والوں سے کلیئر کر لیتا، مگر کیوں؟ جب اس گھر میں سب کو مرضی سے جینے کی اجازت تھی تو مجھے کیوں نہیں؟ جانتی ہو ماما نے ایک بار کہا تھا جب شفا چھوٹی تھی، وہ چاہتی تھی انہیں اپنی بہو بنا لے۔ اگر ایسا تھا بھی تو نویان بھائی کیوں نہیں؟ میں ہی کیوں؟ دخان کی بات پر حنزہ کو سکتا ہوا۔ ہاں، حالہ نے کہا تھا جب چھوٹی سی شفا کو اس آئیڈ ہونے لگی تھی، اور جب ڈاکٹرز نے کہا تھا شاید وہ بلائنڈ ہو جائے، وہ وقت جب ریان اپنی چھوٹی بیٹی کے اندھے ہو جانے کا سن کر پاگل ہونے کو تھے، تب حالہ نے کہا تھا وہ شفا کو اپنی بہو بنا لیں گی، وہ شفا کو زمانے کے زہریلے جملے سننے کے لیے یوں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ مگر ریان نے ان کی اس اعلیٰ ظرفی پر بھی انکار کر دیا۔ اپنی عیب زدہ بیٹی کسی کے حوالے کیوں کرے؟ وہ خود وارث تھے۔ یہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ شفا کا علاج کروایا گیا تھا جس سے اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں، مگر حنزہ کے اس جھوٹ نے دخان کا دل گھر والوں سے برا کر دیا تھا۔ ایک لڑکی جب عیب زدہ تھی تب اسے طرز کھا کر چنا گیا تھا۔ دخان کے لیے کیوں؟ گھر میں اور بھی لڑکے تھے، نویان، راسم کا بیٹا ارمان، اویم بھی تو تھا، مگر شفا سے اتنے چھوٹے دخان کو ہی کیوں چنا گیا؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شفا کو چنا بھی جاتا تو نویان کے لیے، مگر یہ سب غلط فہمی حنزہ کی بات نے پیدا کر دی تھی جسے کبھی دور نہیں کیا گیا تھا۔ وہ دخان کو بتانا چاہتی تھی اس کی بات جھوٹ تھی، مگر اسے ہمت نہ ہو سکی اور دخان نے اس کال کے بعد کبھی حنزہ سے کانٹیکٹ نہ کیا تھا۔ اس بات کو 4 سال گزر گئے تھے اور حنزہ آج تک بس الفاظ جوڑتی رہ گئی تھی کہ کیسے حالہ کو یا نویان کو سچ بتا سکے۔ اس کے ری ایکشن، اس کی ناراضگی کا خوف حنزہ کو پریشان کرتا تھا۔ حنزہ کیا تم ٹھیک ہو؟ نویان نے کھوئی ہوئی حنزہ کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ نویان بھائی، میں آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے پتا ہے آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن… حنزہ نے اچانک نویان سے بولتے ہوئے بات دوری چھوڑی۔ مجھے برا لگا تب بھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، ڈونٹ وری۔ کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے یعنی؟ نویان نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حنزہ نم آنکھوں سے نویان کو دیکھنے لگی۔ وہ ہر بار ہر مشکل میں کام آتا تھا، مگر حنزہ کو پورا یقین تھا اس بات کے بعد شاید نویان اس نرمی اور توجہ سے کبھی حنزہ سے بات نہیں کرے گا۔ بھائی، کیا آپ جانتے ہیں دخان کیوں گیا؟ وہ ایکچولی میں نے… حنزہ بات کرتے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی اور نویان ٹھٹک کر اسے دیکھ گیا۔ کیا ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی؟ کچھ ایسا جس نے دخان کو جانے پر مجبور کیا؟ دخان نے ایک بار بابا کو میرے برے ٹیسٹ دکھا کر میری انسلٹ کروائی تھی۔ میں غصے میں تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا دخان میری بات کو اتنا سیریس لے گا۔ میں تو بس… حنزہ کی تمہید لمبی ہوتی گئی۔ وہ اپنی غلطی بتانے سے پہلے وضاحتیں دے رہی تھی۔ نویان نے سر پکڑ لیا۔ اسے یقین تھا بات بڑی نہیں ہوگی۔ حنزہ پلیز ریلیکس ہو کر بات کرو، میں ناراض نہیں ہوں، ٹیک اٹ ایزی۔ نویان نے اسے بات کرنے پر اکسایا تو حنزہ اسے میں نے اسے کہا تھا شفا اور وہ انگیجڈ ہیں۔ حنزہ کی بات کسی بلاسٹ کی طرح نویان کے سر پر جا پھٹی تھی۔ وہ منہ کھولے حنزہ کو دیکھنے لگا جو سر جھکا کر بیٹھی بول رہی تھی۔ یہ بات اسے بہت ڈسٹرب کر گئی۔ میں تو مذاق کر کے بھول گئی تھی، مجھے لگا وہ بھول گیا، ورنہ میں ضرور اس کو کلیئر کرتی، اور وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے میل بھی بھیجی، وہ اس کو واپس بلانے کا بہانہ کہتا ہے۔ اس بات کو دخان بھول نہیں پایا ہوگا۔ وہ کہتا تھا شفا آپ کو پسند کرتی ہے تو آپ دونوں کی شادی ہونی چاہیے، اس کو کیوں گھسیٹا گیا؟ حنزہ ندامت سے سر جھکاتے بولتی چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ حنزہ، یہ سب… اوہ تم دونوں پاگل ہو کیا؟ نویان کا سکتا ٹوٹا۔ وہ بے اختیار سر پکڑ کر بیٹھا۔ بس ایک چھوٹی جھوٹ، ایک مذاق کو لے کر دخان اتنا عرصہ سب سے دور رہا۔
وہ اس رشتے سے بھاگ رہا تھا جو بنا ہی نہیں تھا۔ نویان کو ہنسی اور غصہ ایک ساتھ آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان دونوں کی کم عقلی پر کہہ لگائے یا روئے۔ مجھ سے شیئر تو کیا ہوتا نہیں، اتنا ٹائم چھپائے رکھا اور وہ پاگل لڑکا وہاں بیٹھا ہے، اس بات پر منہ پلائے بیٹھا ہے کہ وہ اور شفا کانٹ بلیو دس۔ نویان کو ایک چھوٹی سی بات پر دخان کا اتنا شدید رد عمل حیران ہی تو کر گیا تھا۔ ہنزا پریشان نظریں نویان پر جمائی بیٹھی تھی۔ کیا وہ ناراض ہوگا یا غصہ کرے گا، یا پھر اب شاید بات نہ کرے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میں تو بس… ہنزا نے جھجک کر اسے دیکھا۔ نویان اس کی بات پر سنجیدہ ہوا۔ وہ اس بات پر کیا ری ایکٹ کرے جو ایک مذاق میں کہی گئی تھی، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ دخان اور وہ دونوں کم عمر اور ناسمجھ تھے۔ دیکھو ہنی، اس میں دیکھا جائے تو قصور تمہارا بھی نہیں۔ ہاں، تمہیں غلط بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسا مذاق کیوں کیا؟ اگر وہ شفا کو کچھ کہہ دیتا، کچھ ہارش جو اسے ہرٹ کر دیتا، ماما اور بابا کو دخان کے رویے سے اتنی پریشانی ہوئی تو مجھے بتا دیتی تو میں سمجھا دیتا اسے۔ اف، دونوں پاگل۔ نویان نے سنجیدگی سے ہنزا کو سمجھایا، مگر ایک اطمینان ہوا کہ دخان کو واپس بلایا جا سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ہنزا نے اپنی غلطی مانتے ہوئے افسردگی سے کہا، اٹس اوکے، اب ویسے بھی وہ پاگل آ جائے گا۔ اسے جو غلط فہمی ہے شفا مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا وہ شفا سے انگیجڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ شفا کا پرپوزل آیا، لڑکا بہت اچھا اور ڈیسنٹ ہے، گھر والوں نے بس جواب دینا ہے۔ اب تم ریلیکس رہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ نویا نے مسکرا کر اسے بتایا تو ہنزا ایک دم ہلکی پھلکی ہوتی خود بھی مسکرا دی، تھینک گاڈ۔ اور شفا کا سن کر مجھے اچھا لگا۔ کیا جلدی شادی کی جائے گی؟ چلیں کوئی انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ ہنزا کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ شیور، ابھی چلو ڈنر کے لیے 2-3 مرتبہ ماما بلوا چکی ہیں، ویٹ کر رہے ہوں گے سب۔ نویان اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اسے امید نظر آئی تھی دخان کو بلوانے کی۔ وہ اور ہنزا باتیں کرتے ڈنر کے لیے جانے لگے۔ دخان کو شفا کی شادی ہی واپس لا سکتی تھی۔ نویان کو یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ ماں باپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے ہنزا کو بھی خاموش رہنے کا کہا۔ ایک لمبے وقت کے بعد دخان کی واپسی ہونے والی تھی۔ نویان انجان تھا اس کے سرپرائز کے بدلے ایک بڑا سرپرائز دخان اسے دینے والا تھا۔ وہ اپنے لیرکس پر کام کر رہا تھا۔ نیو سانگ کی تیاری جاری تھی۔ آفیشیل ویڈیو کے لیے سیٹ تیار تھا۔ سیاہ ڈریسنگ میں دلکش سا وہ سب کو رک رک کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گرے چمکتی آنکھوں میں ہر وقت رہنے والی چمک آج مخدوم تھی۔ وہ بے چین سا بار بار یہاں وہاں دیکھتا، کبھی لب کاٹتا، کبھی بال سیٹ کرتا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بے چین اور نروس تھا، مگر وجہ جانے سے قاصر تھا۔ ویڈیو کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ اپنی بے چینی پر سر جھٹکتا وہ سیٹ پر جانے لگا کہ اسے انٹرنیشنل نمبر سے کال آنے لگی۔ اسٹاف کو ہاتھ سے انتظار کرنے کا اشارہ کرتے اویم نے کال اٹینڈ کی۔ اس کے بندے کی کال تھی جو اسے گھر کی ہر اطلاع فراہم کرتا تھا، اسی لیے چاہے جتنی ایمرجنسی ہو اس کی کال اویم ضرور لیتا تھا۔ خبر چیک کریں سر، یہاں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ کی بہن نے ایک بم بلاسٹ میں اپنی جان گنوا دی ہے۔ اطلاع تھی یا دھماکہ؟ اویم کے ذات کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ بے جان سا کرسی پر گرا۔ اسٹاف کے لوگ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس کا بندہ اسے حادثے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بس اپنا منہ بند کرو۔ اویم بری طرح چیخا۔ موبائل زمین پر پوری قوت سے پھینکتا توڑ چکا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا دلکش اور ساحر اویم خان اس وقت بکھری ہوئی حالت میں کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں آنسوؤں سے بھری سرخ ہو رہی تھی۔ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے کی جا رہی تھی۔ وہ چیختا جا رہا تھا۔ جب تھک کر وہ رکا تو نڈھال سا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ سلیقے سے بنے بال بکھر چکے تھے۔ وہ سر جھکائے سسکتا رہا۔ کچھ حادثات زندگیاں بدل دیتے ہیں اور کچھ انسان کی شخصیت۔ یہ حادثہ بھی اویم خان کو بدل دینے والا تھا، اس کی ذات، زندگی اور ترجیحات بھی۔ وہ اس جھٹکے سے شاید کبھی سنبھل جائے، مگر وہ اب اپنے دل کو پتھر کر دینے والا تھا۔ ایسا حادثہ جو زندگی سے بیزار کر دے اور جو اپنوں سے متنفر کر دے، ایسا حادثہ درپیش ہوا تھا۔ سانگ ریکارڈنگ کینسل ہو چکی تھی۔ اویم خان کے گارڈز کسی بے جان وجود جیسے مالک کو سنبھال کر لے گئے تھے۔ تمام وقت میں گہری چپ سادے اویم نے صدمے سے پاگل ہوتے سالک کو دیکھتے ہی جو الفاظ کہے تھے، ان الفاظ نے بیٹی کی جلی ہوئی بچی کچی لاش کو تکتے سالک کو اپنی جگہ پتھر کر دیا تھا۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ڈیڈی، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ دیکھیں ارما چلی گئی۔ اویم سرخ نم آنکھوں سے بول رہا تھا۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز سالک کے کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ وہ برابر قد کاٹ والے ایک جیسے دکھتے باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک صدمے سے نڈھال تھا، دوسرا بدگمانی میں لپٹا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے درمیان بس ارما کی وجہ سے ہی رشتہ قائم تھا، جو اب مزید نہیں رہنے والا تھا۔ میں پہلے ہی مر رہا ہوں، پلیز مجھ سے بات نہیں کرو ابھی۔
تم مجھے بعد میں قصوروار ٹھہرا سکتے ہو۔ سالک پتریلے لہجے میں بولتا اپنی جگہ جمع ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، سیاہ آنکھیں درد میں ڈوبی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا وہ کیسے سانس لے رہا تھا، اس کا بس چلتا وہ دل کی دھک دھک کر کوئی اسی پل روک لیتا جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ارما کی گاڑی آگ میں لپٹی دیکھی تھی۔ ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا تو پورا خاندان جمع ہو گیا۔ دیالہ نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا اور وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے بجائے سرد مہر ہو رہے تھے۔ زایا نے آگے بڑھ کر اویم کی خاموش کروانا چاہا تو وہ پھٹ پڑا۔ میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا اور خود ارما کا خیال نہیں رکھ پائے۔ ایسے کیسے کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کی جان لے سکتا ہے؟ انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں اپنی بہن کہاں سے لاؤں؟ بتائیں۔ اویم زور زور سے چیخ رہا تھا۔ سالک نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا اویم اس وقت گہرے صدمے میں ہے۔ سالک سمجھ سکتا تھا اویم اس وقت کو کیا محسوس کر رہا ہے۔ سالک کا بھی یہی حال تھا، مر جانے جیسی اذیت تھی اور اپنی ہی زندگی بوجھ لگ رہی تھی، اپنی سانسیں تکلیف دے رہی تھی، اپنا دھڑکتا دل عذاب لگ رہا تھا۔ وہ بھی چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، اسے اندازہ تھا اویم پر کیا گزر رہی ہے، تبھی وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ وہ اویم کو روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ درد چیخ کر، رو کر اور لڑ جھگڑ کر بھی ختم نہیں ہوتے، اس پر بس وقت مرہم بنتا ہے، اور انہیں بھی بس وقت کے ساتھ مل جانے والے صبر کے انتظار میں یہ تکلیف دہ لمحات گزارنے تھے۔ سالک بڑبڑا رہا تھا۔ اویم پھر سے تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تسلی دلا سے ناکام رہتے ہیں۔ دکان پر ارما کی موت کی خبر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ اس اطلاع کے بعد آج ایک ہفتے کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ جب اسے ارما کا بتایا گیا تھا تو وہ اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ بے اختیار گاڑی رکنے کے چکر میں وہ اپنے شدید ایکسیڈنٹ کرواتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے کانشیس ہونے کی خبر پر ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے روم میں آئے تو وہ زرد رنگت لیے تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ ماتھے پر پٹی بندی سفید پٹی کے اوپر براؤن بال بکھرے ہوئے تھے۔ گلابی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ نرسز دور کھڑی اس انتہا کے دلکش چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس حالت میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ ڈاکٹرز پہنچے تو اس کا چیک اپ کرتی جونیئر ڈاکٹر ان کی طرف مڑی جو دکان کے بار بار موبائل مانگنے پر پریشان تھی۔ ڈاکٹر یہ ابھی اتنا ٹھیک نہیں، یہ چاہتا ہے میں اسے موبائل فون دوں۔ اس کی پریشان آواز پر دکان نے لب بھینچے۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، بہتر جانتا تھا کہ اس کے سر پر چوٹیں آئی ہیں اور ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کتنا نقصان ہوا ہے یا کتنے نقصانات ہو سکتے تھے۔ اسے ٹیکنالوجیز کا یوز ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بات کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے یوں غائب ہو جانے پر سب پریشان ہوں گے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ افسوس کے ساتھ ہمیں تمہارا تفصیلی معائنہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دماغ یا آنکھوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہم فی الحال تمہیں موبائل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پٹی کا معائنہ کرتے ہوئے نرمی سے بتایا۔ دکان بستر پر لیٹتے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ دکان نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ التجائی لہجے میں کہا تو ڈاکٹر چونکے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنا موبائل فون نکال کر اسے نمبر پوچھا۔ شاید وہ لڑکا اپنی فیملی کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل آیا تھا تو اکیلا تھا۔ اس کا موبائل شاید گاڑی میں رہ گیا تھا۔ دکان نے دماغ پر زور دیتے ہوئے نویان کا نمبر انہیں بتایا جو پہلی کوشش میں غلط بتا بیٹھا تھا مگر دوسری بار صحیح بتا پایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، جو ہی موبائل سے نویان کی آواز ابھری دکان نے ڈاکٹر سے موبائل لے کر کان سے لگایا۔ بھائی میں دکان، وہ نم لہجے میں اتنا ہی بول پایا۔ دکان تم کہاں گم تھے؟ حد کر دی یار، تم نے ارما کی ڈیتھ پر بھی نہیں آئے؟ اتنی کیا ناراضگی دکان؟ نویان نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کرتا ناراض ہو رہا تھا۔ سب نے انتظار کیا تھا، سب کو لگا تھا اب دکان بھی آ جائے گا، مگر مایوسی نے سب کو گھیر لیا۔ ایک خوف پیدا ہوا تھا، کیا دکان واقعی کبھی نہیں لوٹے گا؟ کیا وہ اتنا بیزار ہو چکا تھا گھر والوں سے؟ اس خوف نے زیان، حالہ اور نویان کو بے چینی سے پاگل کر دیا تھا، اور اب یوں اتنے دن بعد دکان کا کال کرنا نویان کو بےقرار کر گیا۔ دکان خاموش رہا۔ دکان کیا تم سن رہے ہو؟ نویان نے خاموشی کا وقفہ طویل ہونے پر بے ساختہ اسے نرمی سے پکارا۔ یہ کیسے کب ہوا؟ دکان کا لہجہ بھیگ گیا۔ نویان کو اس کا بھیگا لہجہ محسوس ہوا تو پریشانی سے آنکھیں میچی۔ کوئی دشمنی لگتی ہے، اس کی گاڑی میں بلاسٹ ہوا، باڈی کی ہڈیاں تک جلی ہوئی تھی اور بہت بری حالت میں، بس ایک ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ سا تھا جسے ارما کا نام دیا ہوا تھا، جس نے بھی کیا بہت ظلم کیا ہے۔ نویان کا بتاتے ہوئے لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ دکان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا، اتنی اذیت اور بے دردی کی موت۔ اس کا وجود پہلے ہی نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بخار کی حدت سے جل رہا تھا، اب تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ تم کہاں تھے دکان؟ سب نے تمہاری ایبسنس کو فیل کیا تھا۔
سب نے تمہارا نانا محسوس کیا۔ سالک چاچو کو کتنا برا لگا ہوگا۔ تم کسی کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نویان نے اسے احساس دلانا چاہا۔ اسے فکر بھی ستا رہی تھی۔ دکان سے بالکل رابطہ ہی نہیں تھا۔ ارما کی موت کے ساتھ ساتھ دکان کا اچانک رابطہ ختم ہو جانے پر سب کو فکر ہو رہی تھی۔ دکان نے ڈال سا ٹیک لگائے، نم آنکھیں کر کے گہرے گہرے سانس لینا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، میں اب ٹھیک ہوں، بس کچھ دن ہوش نہیں آیا، اب کچھ بہتر ہوں۔ مجھے دکھ ہے، میں ارما کو کھو دیا اور اس وقت میں وہاں نہیں پہنچا۔ دکان کی بات پر نویان کو پریشانی ہونے لگی۔ جانے کیسا تھا، کتنی تکلیف دیکھی، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، اکیلا سب فیس کر رہا تھا اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دکان تم ٹھیک نہیں لگتے، اندازہ بھی ہے ماما کتنی اپسیٹ ہیں تمہارے لیے۔ اگر انہیں پتہ چلا یا بابا کو تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کی حالت کیا ہوگی۔ آ جاؤ اب تم، پلیز واپس آ جاؤ۔ دیکھو ہم نے ارما کو کھو دیا اور کسی نقصان کی ہمت نہیں، پلیز، اس کی منتیں کرتے نویان کی آواز بھیگتی چلی گئی تھی۔ دکان کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے سنتا، سر جھکا گیا۔ اب انکار کرنے پر چھپ جانے کی ہمت نہ تھی۔ تھک گیا تھا اور ارما کی موت نے ہلا دیا تھا۔ اس سے سب اپنوں کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ارما نویان اور خان کے لیے بھی سگی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ اس کا یوں کم عمری میں جانا عویم کی طرح انہیں بھی اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ کہ میں آ جاؤں تمہارے پاس، تم ٹھیک تو ہو نا؟ نویان کو اسی کی مسلسل خاموشی سے پریشانی ہوئی۔ اسے فکر ہونے لگی خان کا ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ آ بھی نہیں پایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر تک آپ کو ویڈیو کال کروں گا، دیکھ لیجیے گا، مگر واپس آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں آ جاؤں گا واپس۔ آئی ایم سوری، میں اس غم میں آپ سب کے پاس نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، دکان ندامت میں بھرے لہجے میں معذرت کرتا سسکنے لگا۔ نویان نے لب بینچ لیے۔ اس کا غم ابھی تازہ تھا۔ اسے جب خبر ملی تھی وہ اکیلا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے صبر وقت کے ساتھ ساتھ ملے گا۔ اسے کندھے دینے والا اور تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو پیتا کسی مشکل میں ہوگا، نویان کو اندازہ تھا، مگر وہ اکیلا ہے، یہ بات نویان کو بے چین کر رہی تھی۔ دکان کال کرتا اپنے ہاتھ میں چہرہ چھپائے آواز دباتا گٹ گٹ کر رو پڑا۔ ڈاکٹرز اس کی حالت پر پریشانی سے آگے بڑھے۔ اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی، مگر یہ بھی سوچ تھا کہ وہ اب بھی نہ روتا تو شاید دل پھٹ جاتا۔ ضبط کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اور مرد چلا نہیں سکتا، مگر درد اسے بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی اونچا چوڑا مضبوط عذاب کا مالک اس وقت بچوں کی طرح گٹ گٹ کر رو رہا تھا۔ وہ صد خاموشی میں تنہا اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سے وسوسے پھیل رہے تھے۔ اسے یہاں لانے والا اس دن کے بعد دوبارہ نظر نہیں آیا تھا، جبکہ اسے لگا تھا وہ اس سے شادی کرے گا، زبردستی نکاح کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس دن جب شادی کرنے کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گیا تھا، پھر رات کو ہی آیا تھا۔ اس نے بنا کوئی بات کیے ایک ہی بات کہی تھی، تم اپنی فیملی کے لیے مر چکی ہو، تو اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ یہاں خاموشی سے رہو، جو کرنا ہے کرو، مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے جملے نے ارما کا وجود پتھر کر دیا تھا۔ وہ دنیا کے لیے مر چکی ہے اور یہاں گمنام زندگی گزارنے کے لیے اسے لایا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس سب کا کیا مقصد ہے، مگر یہ اندازہ ہوا نقصان تھا اور بے حد تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس گاڑی میں بلاسٹ ہوتے دیکھا تھا اور اس کو جلتے دیکھا تھا۔ اس کا ساکت کھڑا باپ گاڑی سے نکلنے والی جل چکی لاش کو تک رہا تھا اور جانے کتنے فاصلے پر بیٹھی ارما کے پاس اتنی بھی طاقت نہ تھی وہ اپنے باپ کو سچائی بتا سکے، اپنے گھر والوں کو بتا سکے کہ وہ زندہ ہے، مگر کیسے؟ انڈر پورٹ میں جب اس کی گاڑی داخل ہو رہی تھی، تھوڑا ہوش میں آتی ارما نے دھندلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، باپ اور بھائی کو پکارنا چاہتی تھی۔ اس کے انڈر پورٹ میں جاتی تیز رفتار گاڑی کے عین سامنے ایک بڑی گاڑی اچانک آن رکی۔ اس کے اوور ٹیک کرنے پر ڈرائیور کو گاڑی روکنا پڑی تھی۔ اس گاڑی کو ان کی گاڑی کے سامنے روکا گیا۔ گاڑی میں 2-3 آدمی موجود تھے جو تیزی سے نکلے اور ان میں سے ایک شخص نے نکل کر ارما جیسے کسی نازک سے وجود کی ہم عمر بے جان لڑکی کا وجود ان کی گاڑی میں لٹایا۔ دوسرے نے ارما کو نکالا اور تیسرے نے ڈرائیور کی گردن میں ایک انجیکشن لگایا، جس سے اس کا دماغ فوری طور پر مفلوج ہونے لگا اور کچھ وقت تک جسم بھی ساتھ چھوڑ دینے والا تھا۔ انہوں نے ایک نہایت پاورفل بم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود لڑکی کے پاس پھینکا۔ یہ سب ایک ہی لمحے میں اتنی تیز رفتاری سے ہوا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارما کو دوسری گاڑی میں لٹا دیا گیا اور اس گاڑی کا مفلوج دماغ سے ان حکم کے مطابق گاڑی پھر سے دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ کچھ ہی آگے جا کر جب اس کا وجود بھی ناکارہ ہونے لگا، اس نے گاڑی قدرے الگ روٹ پر اتار دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دور بائک پر بیٹھے شخص نے ہاتھ میں موجود بٹن دبایا اور گاڑی بلاسٹ کا شکار ہوتی سب نقشہ بگاڑ چکی تھی۔ دوسری گاڑی میں شفٹ ہو چکی ارما کے سامنے ہی چند لمحوں میں یہ سب کھیل کھیلا گیا تھا۔ نیم بے ہوشی میں دھندلاتی آنکھوں اور بے جان وجود سیٹ پر گرائے ارما نے
بہت کوشش کی تھی حرکت کرنے کی، مگر خوف نے حواس چھین لیے تھے۔ وہ سب دیکھتی بے بسی سے پڑی تھی۔ نروس سسٹم اتنا ویک ہو رہا تھا کہ اسے لگا وہ آدھی مر چکی ہے۔ اس کا جسم فالج زدہ انسان کی طرح ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی دوسرے راستے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ارما بے ہوش ہو چکی تھی اور جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش تب آیا جب گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ کسی اونچے چوڑے سنجیدہ سے لڑکے نے اس کی طرف کا ڈور کھول کر قدرے جھک کر ارما کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ ارما کا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اٹھانے والے کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بے حد سرد تھی۔ سانولی سنہری رنگت پر دلکش سے نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ کون تھا؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ ارما پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس سارے عرصے میں اپنے ساتھ ہونے والے اس بڑے حادثے نے اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ اسے آج اس جگہ پر آئے قریباً 5 دن ہو چکے تھے۔ ایک عورت اس کو کھانا کھلا دیتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ 1-2 بار ارما نے بات کرنے کا سوچا، مگر خوف سے خاموش رہی۔ اس سے دیا گیا کمرہ کافی کھلا اور پرسکون تھا۔ وہ کسی قسم کی قید میں نہ تھی، یعنی لانے والا جانتا تھا اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ کمرے کی گلاس وال سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور سامنے گہرے نیلے پانی والا نہایت بڑا سوئمنگ پول تھا، جس کے گرد شیشے سے ہی دیواریں سی بنی ہوئی تھی جو پانی کو خاص شیپ میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کی دوسری جانب 2 سٹیپس اوپر نہایت بڑی کھلی صاف جگہ، جہاں گراس اور پودے لگے تھے، سٹائلش سی کرسیاں اور پتھر کے بنے بینچ بھی تھے۔ اوپر چھتری نما گول چھپر سا بنا تھا۔ یہ سٹنگ ایریا سارا سفید رنگ میں تھا۔ نیلے پانی کے پاس سفید ایریا جس پر گھاس لگی تھی دیکھنے میں ہی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا تھا۔ گھر پورا شیشے کا بنا تھا، سب دیواریں شفاف شیشے کی جن پر پردے پھیلا دیے گئے تھے تو پرائیویٹ ہو جاتا، ورنہ سب نظر آتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ارما نے چونک کر سر گھمایا، دروازے کی طرف دیکھا۔ وہی عورت ہاتھ میں ٹرے لیے اس کے پاس آئی۔ ارما نے کچھ ہی دیر پہلے شیشے سے باہر سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ اب چارسو پھیلی سیاہی سے معلوم ہوا تھا رات ہونے کو ہے۔ کین یو پلیز ٹیل می وائی آئی ایم ہیئر؟ ارما نے آج ہمت کر کے زبان کو حرکت دیتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ اس کے جملے میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ عورت نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ عورت عربی میں بولتی سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ نہ ڈرے، اور یہ کہ وہ ارما کی پوچھی کوئی بات نہیں جانتی۔ ارما اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ نہ ارما کو بات کرنے سے روکا گیا تھا، نہ ہی عورت کو، کیونکہ وہ شخص جو ان دونوں کو یہاں لایا تھا جانتا تھا ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتی تھی۔ ارما کو ایک بار پھر اس شخص سے خوف محسوس ہونے لگا جس نے اتنی ذہانت سے ہر کام سر انجام دیا تھا، اسے قید میں رکھ کر بھی قیدی بنا چکا تھا۔ وہ عورت سہم کر اپنی باہوں کے گھیرے میں سمٹ کر بیٹھی، اس نازک سی لڑکی کو متاسف نظروں سے دیکھتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اویم اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ دیا کی طبیعت ہر وقت خراب رہنے کی وجہ سے کچھ دن کے لیے خادم صاحب کے ہاں جا چکی تھی۔ گھر میں ہر فرد کو چپ کا روزہ لگ گیا تھا، جیسے چہروں پر یسیت چھائی ہوئی تھی۔ ارما نے ان کی زندگی ایک جگہ روک دی تھی۔ اویم کمرے میں بالکل اندھیرا کیے بیڈ پر اونتے منہ لیٹا تھا۔ گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے اتنے گہرے ہو رہے تھے کہ لگتا ابھی خون بہنے لگے گا۔ چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ اس کی ساحرانہ شخصیت میں اداسی کا رنگ گل مل گیا تھا۔ دروازے پر ہوتی ہلکی سی دستک پر اس نے بند آنکھیں کھولی۔ دنیا سے رابطہ توڑ دینے کا دل چاہتا تھا، مگر ابھی کچھ اپنے باقی تھے، ابھی زندگی تھی، ابھی جینا باقی تھا۔ اویم کچھ دیر یوں ہی اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ یس، بھاری آواز میں ایک ہی لفظ ادا کرنے کے لیے بھی اس نے بہت ہمت کی تھی۔ بال اس کے اتنے بڑھ گئے تھے کہ ماتھے پر بکھرے اس کی آنکھوں پر آ رہے تھے اور پیچھے سے کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ چھوٹے خانزادے، آپ کو احرام صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اطلاع دی تو اویم نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے، ملازمہ کو جواب دے کر وہ اٹھا اور واش روم میں جا کر چہرہ دھونے لگا۔ مسلسل 5 منٹ بعد بیسن پر جھکا، پانی کے چھینٹے چہرے پر پھینکتا اور پھر سیدھا ہوا تو اس کے ماتھے پر آتے بال گیلے ہو چکے تھے اور ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنکھیں اتنی بری طرح بھیگ چکی تھی کہ اندازہ کرنا مشکل تھا کتنا پانی ہے، کتنے آنسو شامل ہیں۔ وہ ٹاول سے چہرہ تھپتھپاتا باہر نکلا اور بنا چینج کیے اسی رف حلقے میں احرام صاحب کے روم میں پہنچ گیا۔ کمرہ روشن تھا، ٹیرس کی طرف دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور ونڈو سلائڈ بھی اوپن تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے، جیسے دم گھٹنے پر انسان ہوا کو ہر ممکن راستہ دیتا ہے خود تک آنے کا اور دماغ بدلنے کا، مگر مسئلہ یہ تھا گھٹن ان کے اندر تھی، چین ملنا مشکل تھا اور وقت گزرنے کو تیار نہ تھا۔ سامنے ہی ونڈو کے پاس پڑے تخت نما صوفے پر سالک اکیان بیٹھے ہوئے تھے، نظر غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔
सोच में डूबे हुए, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। आपने बुलाया। कमरे के सन्नाटे में अवीम की भारी आवाज गूंजी तो दोनों बाप बेटे ने चौंक कर अवीम को देखा, जो इनकी बजाय चेहरा मोड़े टेरेस की तरफ देखता जाने क्या खोज रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। एहराम साहब ने बगौर इसका बिखरा हुआ हुलिया देखा था। सुर्ख होती आंखें, बिखरे बाल, जर्दी जलकाती रंगत ने इनके चेहरे की रौनक छीन ली थी। इनका दिल दर्द से भरने लगा था। एक तरफ सालिक की चुप थी, एक तरफ अवीम की गुमसुम हालत इनको इरमा के साथ इन लोगों का गम भी खा रहा था। वहां दुनिया भर से कतरा कर तन्हा कमरे में पड़ी मारिया बेगम, मिसिस अहराम के मुंह को कफल लगा हुआ था। अवीम ने एक नज़र सालिक पर डाली और अहराम साहब के पास सर झुकाए बैठ गया। मैं चाहता हूँ तुम कुछ वक्त बिजनेस को दो। कुछ मीटिंग्स हैं जिनको मैं मुसलसल डिले कर रहा हूँ। शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में मेरा हर बार होना ज़रूरी होने के बावजूद मैं इग्नोर कर रहा हूँ। लॉस हो रहा है, मगर मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। अपनी सिंगिंग के साथ कभी कभी ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड कर लिया करो। अहराम साहब ने वजाहती लहजे में इसे मुद्दा बयान किया। इनकी बात सुनते अवीम ने एक नज़र सालिक को देखा, जो अब भी इसी हालत में बैठे थे। मैं सिंगिंग नहीं करूँगा अब। शौक था और शौक सारी उम्र साथ नहीं चलते। बिजनेस संभाल लूँगा, बट हेल्प चाहिए होगी तो। अवीम ने बात करते हुए एक बार फिर से बाप को देखा। वो जानता था दादा इसका जहन बटाने के लिए बिजनेस की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, और ये भी जानता था कि तवज्जा बटाने की ज़रूरत सालिक अकियान को भी थी, मगर इससे लड़ने और नाराज़गी जताने के बाद बात ना होने की वजह से वो झिझक रहा था। सालिक ने पलटकर अवीम को देखा, जो इन्हें ही देख रहा था। बाप के देखने पर अवीम हिम्मत करता उठकर इनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी, मैं हर्ट था और मैंने अपनी तकलीफ में आपकी तकलीफ महसूस ही नहीं की। आपको ब्लेम करता रहा। इवन आई न्यू कि वो गम आपका भी इतना ही था, या शायद मुझसे ज़्यादा। आई एम सॉरी डैडी। अवीम की आवाज़ नदामत से भर आ गई थी। सालिक ने बेख्तियार आगे झुककर इसे सीने से लगा लिया। कम ऑन यार, तुम परेशान थे, गलत भी नहीं थे। मैं हिफाजत नहीं कर पाया इरमा की। वो मेरी ज़िंदगी, मेरी जान थी अवीम। अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे सारी ज़िंदगी ये दर्द जीने नहीं देगा। मेरे सामने वो मेरे हाथों से निकल गई और जाने कितनी बार खौफ से मुझे पुकारा होगा। मैं इसकी पुकार पर भी नहीं पहुंच पाया। सालिक अवीम को सीने में भींचे तड़प कर बोलता और रो पड़ा। अवीम की भी आंखें भीगी चली गई। वो बाप बेटा आज एक दूसरे से गम शेयर करते खुल कर रो रहे थे। एहराम साहब भीगी आंखों से दोनों को देख रहे थे। इन दोनों की तकलीफ एक दूसरे का सहारा ही कम कर सकता था। अच्छा खासा रोल लेने के बाद दोनों का दिल हल्का हुआ। टेंशन मत लो अवीम, मुझे बस ज़रूरी काम है अमेरिका में, और अपना बिजनेस भी वाइंड अप करना है। मैं जल्दी लौट आऊँगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं अपने बेटे को अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। जस्ट वेट बट सालिक ने इसके बाल जस्ट वेट अ बिट सालिक ने इसके बाल समेटते हुए नरमी से कहा। और काम किया था। अवीम बखूबी जानता था इरमा के साथ ऐसा करने वालों को जब तक सालिक का ज्ञान ढूंढ कर बदला ना ले ले चैन से नहीं बैठेगा। अवीम भी यही चाहता था, तभी खामोश रहा। वो जानता था इसके बाप और दादा इसे इन सब मामलात में घुसने नहीं देंगे, तभी जिद नहीं की, मगर इसे बाप पर पूरा यकीन था वो इरमा का बदला बखूबी लेगा। इट्स ओके, मैं वेट करूंगा। अवीम ने आहिस्तगी से कहा तो सालिक ने इसका गाल थपथपाया। मामा के पास जाऊंगा, इन्हें ले आता हूँ। गिरैनी के पास रहें, दोनों अकेली होती हैं, साथ होंगी तो संभल जाएंगी। अवीम ने अपना ख्याल जाहिर किया, जिससे सालिक और अहराम साहब को पूरा इत्तेफाक था। जिंदगी का रंग बदल गया था। अब हंस कर बात करने वाले बात करते हुए आंखों की नमी एक दूसरे से छुपाते फिरते थे। इनकी तकलीफ वक्त ही कम कर सकता था, और इस वक्त के गुजर जाने का बदला जाने का ही इंतजार था इन्हें। ये एक निहायत बड़ा और बिल्कुल राउंड शेप कमरा था, जो पूरा शीशे का था और इस पर पर्दे डाले हुए थे। अंदर नीम तारीखी थी। कमरे के करीबन दरमियान में एक तरफ गोल शेप में ही सिटिंग एरिया था, जहां बड़े साइज के सोफे रखे हुए थे और दरमियान में शीशे की बड़ी गोल मेज थी। यहाँ 20 से 25 अफराद की खुली जगह थी, जो सिर्फ मंथली एक मीटिंग के लिए जमा होते। पूरा महीना क्या किया गया काम और इसकी तफसीलात देते और इसकी पे वसूल करते चले जाते। इस गोल मेज के गिर्द बड़े सोफ़ों के दरमियान सबसे अलग एक सिंगल स्याह रंग का सोफ़ा पड़ा था, जिस पर बैठने वाली शख्सियत की उम्र करीबन 26 साल थी। अपने काम के हिसाब से वो काफ़ी जवान था। वो खामोशी से मंजर से गायब रहकर केसेस लेता था, जिसमें ज़्यादातर इलीगल और ख़तरनाक काम थे, मगर वो कितने हद तक जा सकता था ये कोई नहीं जानता था। इसका नाम व्लादिमीर था। इसके क्लाइंट ने आज तक इसका चेहरा नहीं देखा था, ना ही इसे कोई पहचानता था, इसलिए वो नहीं जानते थे कब वो इन्हीं की कमज़ोरियाँ इस्तेमाल करके इनको ही ज़ेर कर जाए। इल्म नहीं होने देता था, मगर ये तय था वो अच्छा इंसान नहीं था।
اس کے پاس ہیکنگ، مرڈر اور بلیک میلنگ جیسے کاموں کے لیے الگ الگ ٹیمز تھیں جو اپنے کام میں بہت ماہر تھیں، مگر آج تک ان ٹیمز کا آپس میں ملنا نہیں ہوا تھا۔ ہر ٹیم کا ایک لیڈر تھا جو اس کے اعتبار کا بندہ تھا، اور لیڈر ہی ہر کام کی تفصیل اور کام ہو جانے کی رپورٹ ولادیمیر تک پہنچاتا تھا اور ٹاسک لے جاتا تھا۔ اس کا حلقہ احباب بہت بڑا تھا اور اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، مگر کوئی اس کی وجہ نہ جان پایا تھا۔ اس نے اتنی سی عمر میں امریکن گینگز میں اپنا نام کیسے بنا لیا تھا، اور وہ کیسے سب کی کمزوریاں جانتا تھا۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ وہ کوئی بھی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا تھا، بس اس کا دماغ اور اس کے پلانز ہوتے تھے جن پر عمل کرنا ان ٹیمز کا کام تھا۔ وہ موراکو پرنس ولادیمیر اپنی ساحرانہ شخصیت کی وجہ سے، عام لوگوں میں اور سنگ دلی کی وجہ سے اپنے ارد گرد والوں میں کافی مشہور تھا۔ وہ اپنے دشمن کو جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی تکلیف سے ایسا دوچار کرتا تھا کہ وہ خود موت مانگنے لگے اور بے بس ہو کر خود کو مار ہی ڈالے۔ کمرے میں پرمیشن لے کر ایک لڑکی داخل ہوئی، ایشین لکس والی لمبے قد والی لڑکی جس نے اس وقت بلیک سکن ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر بلیک جیکٹ اور بلیک لانگ شوز، اور سیاہ بالکل سیدھے بالوں کی ٹیل پونی باندھے۔ وہ بالکل سیاہ رات کا حصہ معلوم ہوتی۔ یہ ولادیمیر کی نہایت تیز ایشین فرینڈ تھی جو اب اس کے کام میں بھی ساتھ تھی۔ وہ کسی بھی قسم کی معلومات جو ہیکنگ سے ناممکن ہوتی، کسی بھی انسان سے اگلوانے میں ماہر تھی، اور معلومات اگلوانے کے لیے وہ کیا کرتی تھی ولادیمیر نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی دلچسپ تھی۔ اس لڑکی کا نام کیرا تھا۔ یہ رہی اس فیملی کی تفصیل جو تم نے پہلے مانگی تھی۔ انہوں نے حادثے میں اپنی جوان بیٹی کھو دی ہے۔ کیرا نے ایک فائل لا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، فائل کھول کر سامنے دیکھنے لگا۔ سالک اکیان خان کی ایک ایک تفصیل اس فائل میں موجود تھی۔ اس کی بیوی دیالا سالک جو ہاؤس وائف تھی اور کبھی کسی بزنس پارٹیز میں نہ جاتی تھی، وہ کبھی کبھی کسی قریبی فرینڈز کے گھر ٹی پارٹی میں چلی جاتی تھی یا پھر شاپنگ کے لیے ہی گھر سے نکلتی تھی۔ بیٹا عویم خان اس کے کارنامے کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ اس لڑکے کے کارنامے اسکول لائف سے سٹارٹ ہوئے تھے اور کالج تک عجیب سے عجیب تر ہوتے رہے تھے۔ یا تو وہ دشمنیاں نبھاتا تھا یا دوستیاں، وہ بھی دشمنی جیسی۔ اس کے بچپن کے ایک دوست ابراہیم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو جانے والی موت کے بعد عویم بھی بہت سی تبدیلیاں آئی تھی، جن میں سرفہرست کچھ ایسی سرگرمیاں تھیں جو مشکوک اور ڈھکی چھپی تھی۔ اور پھر اچانک سے کسی جھگڑے میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اور پھر وہ اچانک ہی پاکستان چلا گیا۔ کیوں گیا اس کی تفصیلات ابھی نہ ملی تھی۔ ولادیمیر کے چہرے پر اس کے اباؤٹ پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کے گھر کے سب سے بے ضرر اور خاموش فرد تھی ارما سالک خان۔ نہ وہ زیادہ کہیں باہر اکیلی آتی جاتی تھی دکھائی دیتی تھی، نہ ہی گھر کے علاوہ وہ کسی کے ہاں جاتی تھی۔ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں بھی ریکارڈ صاف تھا، نہ کوئی دشمنی نہ کوئی بوائے فرینڈ، اسٹڈیز میں ایوریج سے کافی اچھی تھی، مگر عویم خان جیسا شاندار تعلیمی ریکارڈ نہ تھا۔ پھر ایک خاموش دن میں کافی خاموشی سے وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی۔ اس کی موت کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات؟ ولادیمیر نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیرا نے سر ہلا کر اپنے کلچ سے ایک USB ڈیوائس نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اٹس ناٹ ایکسیڈنٹ، اٹس مرڈر۔ USB لیتے ہوئے ماریا کی بات پر بری طرح چونکا، پھر سر ہلا کر USB لیپ ٹاپ میں لگائی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ماریا نے مزید کچھ رپورٹس اسے دی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ ویڈیو غور سے دیکھتا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ویڈیو میں قابل توجہ کچھ ایسا نہ تھا جس کی وجہ سے خاص پر شک کیا جاتا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا گاڑی میں بم لگا کر مارنے کی ہی کوشش کی گئی، مگر سوال یہ تھا کہ کون اور کیوں مارنا چاہے گا۔ کیرا کے مطابق سالک اکیان خان نے اس حادثہ کو بہت گہرائی تک جانچا تھا۔ اس نے گاڑی کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کی لاش سے ایک بون لے کر DNA ٹیسٹ بھی کروایا تھا، جس کا مطلب اسے کوئی شک تھا، کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ ولادیمیر سب باتوں کا جائزہ لیتا مسکرایا۔ ہی شور از ون شارپ فالو۔ سالک اکیان فائلز ایک طرف رکھتا، وہ پرسوچ نظروں سے اسکرین پر دھماکے کے بعد جلتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت خان ہاؤس کے سب بڑے باپ دادا بڑے دادا کے روم میں جمع تھے۔
شفا کی شادی زیر بحث تھی، ابھی سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے، ابھی کوئی بھی فیملی ایونٹ تمہاری فیملی کے لیے ذہنی صدمہ پہنچائے گا۔ بڑے دادا نے احرام دادا کی طرف دیکھتے ہوئے دل گرفتگی سے کہا تو سالک نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کے سنجیدہ اداس تاثرات بتا رہے تھے کہ سب کو بڑے دادا کی بات سے اتفاق تھا، ہمارا یہ غم ساری زندگی رہے گا، چاہے میں تنہا لوگوں سے کٹ کر رہوں یا سب کے درمیان بیٹھ جاؤں، مجھے یا ہم سب کو ارما کی کمی ہمیشہ رہے گی۔ آپ لوگ پلیز یہ انتظار نہ کریں کہ ہم کب سنبھلیں گے، شادی کرنا بھی ضروری ہے۔ سالک نے سنجیدگی سے سب کو مخاطب کیا تو احرام صاحب نے بے ساختہ اس کے سب سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ غم ہلکا نہیں ہونے والا تھا، یہ خلا پر نہیں ہونے والا تھا، بس صبر آ گیا تھا، اتنا کافی تھا۔ اللہ نے 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے انسان کو، ہم کب تک خود کو خود نہ سنبھالنا چاہیں تب تک نہیں سنبھل سکتے۔ 3 دن گزار لینے لیے کافی تھے، مگر یہاں مہینہ ہونے کو ہے، میری گڑیا کے جانے کا درد تو اب دل میں کھپ گیا ہے، بس دعا کریں اس پر صبر آ جائے۔ وہ ہمارا سکون لے گئی اپنے ساتھ، دیالا نے بات کرتے کرتے بھیگ جانے والی آواز پر لب بھینچ لیا، آنکھیں ہر وقت رونے کی وجہ سے سوج رہی تھی۔ حالہ نے نم آنکھوں سے چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے گلے سے لگایا، پھر بھی ابھی بس مہینہ ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ریان نے پریشانی سے ان کے چہرے دیکھے، لوگ کچھ بھی کہیں، دیالا نے ٹھیک کہا ہے، جب اللہ نے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی تو ہمیں بھی خود کو سنبھالنا چاہیے۔ زیان نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے ہر سوال وہیں دبا دیا، ٹھیک ہے پھر تم کب تک ہو یہاں سالک؟ ابھی تو ان لوگوں سے بات طے کی جائے گی، ڈیٹس فائنل کرتے اور تیاریوں میں آئی تھنک مہینہ یا اس سے زیادہ ٹائم لگے گا، تو کیا تب تک سٹے ہے تمہارا؟ ریان نے سالک سے سوال پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوبا نفی میں سر ہلا کے، نہیں، مجھے 1-2 دن تک واپس جانا ہے، کچھ بہت ضروری کام ہے جن کے لیے دیر نہیں کر سکتا، مگر میں آ جاؤں گا تب تک، 1 منتھ کے بعد اگر ہو سکا تو ضرور آ جاؤں گا، ورنہ کر دیجیے گا شادی، وہ کام بہت ضروری ہیں جن کا جلد کرنا ضروری ہے۔ سالک سنجیدگی سے بولتے ہوئے سر جھٹکا، وہ ابھی نہیں بتا سکتا تھا ان لوگوں کو کہ اسے کیا شک ہے، اسے لگتا تھا اس ایکسیڈنٹ میں کہیں کچھ مسنگ ہے، اسے لگتا تھا ارما اس گاڑی میں موجود نہ تھی۔ اپنے ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ بری طرح بے چین تھا، مزید انتظار عذاب لگ رہا تھا۔ دیالا کی نظریں سالک پر جمی تھی، کیا وہ بدلہ لینے کو بے چین ہے؟ کیا وہ جا کر اس دشمن کو بڑھاوا دینے والا تھا؟ دیا نے بے چینی سے پہلو بدلا، باقی سب شفا کی متوقع سسرال کو بلانے کے لیے کوئی دن طے کرنے لگے۔ حالہ ان سب معاملات میں خاموش رہی تھی، اس کا ہمیشہ سے ہی دل چاہتا تھا شفا اس کی بہو بنے، مگر نویان نے ہی اس رشتہ جانے کہاں طے کروا دیا تھا۔ وہ نویان سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی۔ عویم کہاں ہے آج کل؟ نظر نہیں آتا؟ بڑے دادا نے احرام دادا کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ بزنس سنبھال رہا ہے آج کل، اس نے سنگنگ یا کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی چھوڑ دی ہے اور پوری توجہ بزنس کو دے رہا ہے۔ احرام صاحب کے لہجے میں مان تھا مگر فکر مندی بھی محسوس ہوتی تھی۔ عویم نے خود کو سب سے الگ کر لیا تھا، اب وہ کم ہی سب کو نظر آتا تھا۔ انوکھا لڑکا ہے یہ، سب جمع ہوں تب بھی وہ کبھی نہیں نظر آتا۔ فیملی گیدرنگ میں پہلے سب کو اگنور کیے الگ بیٹھا رہتا تھا، اب فیملی گیدرنگز کو ہی اوائڈ کرنے لگا ہے۔ بڑے دادا بھی دل گرفتگی سے عویم کا ذکر کر رہے تھے۔ دروازے پر آئے نویان نے ان کی بات سنی تو خاموشی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے موبائل اٹھایا اور دخان کو بتانے لگا تھا، مگر پھر ارادہ بدل کر موبائل پر نظر ڈالی، دخان کی تصویر کو دیکھا جو اس نے نویان کے ہی کہنے پر آج ہی بھیجی تھی۔ وہ زرد رنگت لیے کمزور لگ رہا تھا، سنجیدہ و ویران سی آنکھوں والا۔ نویان کو یقین تھا وہ جلد لوٹ آئے گا اور اسے بس دخان کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے شفا کی شادی کا نہ بتائے، وہ جس بوجھ کے لیے یہاں آئے وہ بوجھ اچانک اس کے سر سے اترے تاکہ نویان خود اپنے سامنے اس کی پرسکون مسکراتی آنکھوں کو دیکھ سکے۔ کوئی نہیں جانتا دخان کے آنے پر کیا طوفان آنے والا تھا۔ سکون سے تیار کی گئی شادی برباد ہونے والی تھی۔ سب انجان تھے اور خوش تھے۔ ابھی عویم آفس میں بیٹھا سب فائلز چیک کر رہا تھا، وہ ڈیٹیلز جو ہو چکی تھی اور وہ ڈیٹیلز جو ارما کی وجہ سے کافی ٹائم سے ڈیلے ہو رہی تھی۔ شروع کے چند دن تو احرام صاحب اس کے ساتھ آئے اور جتنا ہو سکا بزنس کے ڈاؤ بیچ اسے سمجھائے۔ عویم کے تیز دماغ نے سب چیزوں کو نہ صرف سیکھا بلکہ بہت ہی کمیوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا۔ اس کا ایم ڈی سب بتاتا جا رہا تھا۔ ساری لاتے عویم کی نظر اس سیاہ فائل پر بنے لوگوں نے کھینچ لی تھی۔ یہ فائل دو، یہ کیا ہے؟ عویم کے پوچھنے پر مینیجر نے چونک کر فائل کو دیکھا اور زرد رنگت لیے عویم کو دیکھتے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ سر، یہ ایکچولی لغاری کمپنیز کا بزنس پلان ہے، یہ احرام صاحب
سر نے کہا تھا پھینک دوں مگر میں بھول گیا، سوری، میں ابھی یہ ضائع کرتا ہوں۔ مینیجر نے ہکلا کر وضاحت دیتے ہوئے جلدی سے سیاہ لیدر کور والی موٹی فائل اٹھا لی۔ ویٹ، یہ مجھے دکھاؤ، کیسا بزنس پلان؟ اور یہاں کیا کر رہی ہے یہ فائل؟ عویم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سر، یہ انہوں نے بزنس پلان شیئر کیا، وہ مرجنگ چاہتے تھے ہماری کمپنی کے ساتھ، بٹ آف کورس وہ لوگ خان انڈسٹریز کے حریف ہیں تو ان کی فائل احرام سر نے کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا تھا یہ فائل پھینک دوں اور میں بھول گیا۔ مینیجر نے فائل پکڑتے ہوئے پریشانی سے عویم کو دیکھا، جو چند دنوں میں ہی اپر بلڈنگ میں ورک کرنے والی مینجمنٹ ٹیم کے پورے سٹاف کا صحیح دماغ ٹھکانے لگا چکا تھا، کیونکہ اس کے اندر ڈائریکٹ یہی ٹیم تھی۔ ذرا بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی اور وہ اتنا غصہ ہو جاتا کہ ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا، بنا کسی لحاظ کے وہ جھاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ عویم نے خاموشی سے فائل لے کر اس کے اوراق پلٹے اور سر اٹھا کر مینیجر کو دیکھا۔ مرجنگ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ؟ اس میں ریپوٹیشن افیکشن بھی شیئر ہوگی؟ عویم کے سنجیدہ سوال پر مینیجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، کانٹریکٹ بنے گا، دونوں سائڈز اپنی شرائط رکھیں گی جس کے حساب سے مل کر چلنا ہوگا۔ رولز بریک ہونے پر مرجنگ کینسل ہو سکتی ہے اور جو کمپنی رول توڑتی ہے اس کا لاس ریپو شیئر نہیں ہوگی۔ ہمارا کام بس بزنس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، پروفٹ شیئر کرنا ہے، اور مرجنگ بھی جن کے شیئرز زیادہ ہوں گے موسٹلی رولز ان کے حسان سے ہی ہوں گے۔ مینیجر نے جلدی سے سب بتاتے ہوئے عویم کو دیکھا، لگتا تھا وہ دلچسپی لے رہا تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ خان انڈسٹریز والے اس کے اپنے خاندان والے تھے، وہ ان کے حریف کے ساتھ مرجنگ کے لیے بزنس کیسے شیئر کر سکتا تھا؟ مینیجر کو اپنے اس نیو سر پھرے باس کی عقل پر شک ہونے لگا جب وہ بڑبڑایا، رولز بریک پر لاس۔ عویم کی گرے آنکھیں یک لخت چمک اٹھی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ مینیجر کو اس کے چہرے کے تاثرات سے خوف آئے۔ ان سے کانٹیکٹ کرو اور میٹنگ ارینج کرو، ان سے کہنا بزنس پلان فریش بنا کر لائیں، اگر میں سیٹسفائیڈ ہوا تو مرجنگ ہوگی، کانٹریکٹ میٹنگ میں ہی ڈسکس ہوگا۔ عویم نے فائل لاپرواہی سے ایک طرف پھینکتے ہوئے مینیجر کو حکم صادر کیا۔ بٹ سر، وہ خان انڈسٹریز کے حریف، مینیجر نے اسے یاد دلانا چاہا، اس فائل پر احرام صاحب نے اچھا خاصا غصہ کیا تھا اور فوری ریجیکٹ کیا تھا، ایسے میں عویم خان کا یوں اچانک مان جانا۔ بکواس بند کرو، مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرو، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں۔ عویم کا پارا عادت کے مطابق ہائی ہو چکا تھا۔ مینیجر جلدی سے معذرت کرتا، وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ عویم چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا اس کی مرجنگ سے دادا اور باقی سب بہت ناراض ہوں گے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے چلتا تھا، اسے وہ کرنا تھا جس سے وہ مطمئن تھا، اور اس موقع کا انتظار اس نے ایک طویل عرصہ سے کیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر ملنے والی ای میل پر چونک کر سیدھا ہوا۔ دخان نے کوئی ڈیٹیل بھیجی تھی جسے پڑھتا عویم دانت پیسنے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ گھٹ سے بند کیا، دخان کو کال ملائی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر نہ کرتا تو عویم اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ تو اب تم اپنی مرضی سے چلو گے، رائٹ؟ عویم نے تپتے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں مزید آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ I don't want to be fake anymore. دخان نے بے چارگی سے جواب دیا۔ وہ عویم کو انکار نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجبور ہو گیا تھا۔ بھائی، میں بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ، پلیز مجھے فورس نہیں کیجیے گا۔ دخان کے منت بھرے لہجے پر عویم نے لب بھینچ کر غصہ دبایا۔ اسے دخان کی غداری پر شدید غصہ آ رہا تھا، سامنے ہوتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، مگر اب ضبط کرنا پڑا تھا۔ دخان کے منت بھرے لہجے پر عویم نے لب بھینچ کر غصہ دبایا۔ اسے دخان کی غداری پر شدید غصہ آ رہا تھا، سامنے ہوتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، مگر اب ضبط کرنا پڑا تھا۔ تو ایسے سکون مل جائے گا؟ گریٹ، واٹ ایور، جو چاہے کرو۔ واپس آ رہے ہو؟ سنا ہے ایڈوانس ویلکم۔ عویم نے بات مکمل کرتے ہی اس کے سنے بنا کال کاٹ دی، موبائل ٹیبل پر پٹک کر سر تھام بیٹھا، جبکہ دوسری طرف دخان اس کے ویلکم پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ کیا وہ اسے سزا دینے والا ہے کوئی؟ کیا یہ کوئی اشارہ تھا یا پھر دھمکی؟ یہ ویل وش نہیں تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ موبائل رکھتا وہ اپنا سر دبانے لگا، عجیب بے بسی تھی، مگر عویم کی غصے پر اس کا دل ناراض ہوا۔ عویم نے اسے پھنسا دیا تھا اور الٹا ناراض بھی خود ہی ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا آپ پر، اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ مگر یہ سب مہربانیاں بس اپنا کام کروانے کے لیے ہیں، آپ کبھی میرے بڑے بھائی نہیں بن سکتے۔ دخان نے ناراضگی سے میسج بھیج کر موبائل پٹک کر سائڈ پر رکھا۔ ربش، اوور ایکٹنگ کرنے پر دونوں بھائیوں کا الگ ہی لیول ہے۔ عویم نے میسج پڑھ کر دانت پیسے۔ دونوں بھائی کام بھی نکلوا لیتے تھے اور پھر منہ سجا کر یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ آپ بھائی نہیں بنتے۔ عویم نے سوچ لیا تھا
اب اپنے احسان جتا کر ہی انہیں قابو میں رکھے گا بس۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔